بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک اینڈ فن کی جانب سے خوش آمدید دوستو۔ جابز آ گئی ہیں آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن مظفر آباد کے اندر، اور یہ جابز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، اور یہ معاشرہ ملٹی لیول کی جابز ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ یہ آپ پورا اشتہار دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے یقیناً کوئی آدھا سے زیادہ گھنٹہ گزر جانا ہے، تو اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اور میرا کام صرف آپ کو جاب سے انفارم کرنا ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں کو صرف پتہ چل جائے کہ کتنی جابس ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ باقی ہر ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کوالیفیکیشن کس لیول کی ہے، تو لہٰذا پلیز آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ اور درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ ہے 4 فروری 2022، آخری تاریخ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ضروری نوٹ: جملہ درخواست گزاران کے لیے ضروری ہے کہ صرف آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ www.ajkpsc.gov.p کے پر آن لائن اپلائی کریں، اور مزے کی بات ہے یہ درخواستیں صرف آن لائن اپلائی ہوں گی۔ ہر بندہ اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرے گا تو آگے کی ٹوٹل ڈیٹیل اس بندے کو پتہ چل جائے گا۔ اور آن لائن اپلیکیشن سے بھی پہلے آپ نے اس کا فارم بھیجنا ہوتا ہے، اور جو گریڈ 18 والے ہوں گے اور 17 اور 18 والے، وہ 1005 روپے کا فارم دیں گے، اور اس کے علاوہ 10 روپے اس کی بینک سٹیپ ہوتی ہے۔ اور جو 16 سے نیچے والے ہوں گے وہ دیں گے 505 روپے اور پلس 10 روپے اس کے بینک چارجز فیس۔ اور اس کے علاوہ 2 بینکوں میں ہوگی جمع، ایک UBL میں MCB میں، اور دوسری ہوگی نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر، اور کسی بھی برانچ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں دونوں کا نیچے ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبرز وغیرہ لکھ دوں گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ تک امیدواران کا مطلوبہ مقررہ تعلیم، قابلیت، اہلیت، دیگر شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر درخواست نامکمل تصور ہوگی۔ نامکمل مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی۔ امیدواران کو سہولت کے لیے اشتہار آزاد پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کے مندرجہ مذکورہ بالا پر بھی موجود ہے۔ امیدواران کی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد ٹیسٹ انٹرویو شیڈول سے باخبر رہنے کے لیے پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کا وزٹ مسلسل کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلے آ رہی ہے سیکشن آفیسر BS 17 کی، اور یہ ٹوٹل سابقہ 7 اور نئی 7 ٹوٹل اسامیاں یہ 14 بنتی ہیں، اور یہ پورے اس سے ہیں۔ اور اس میں کوالیفیکیشن وغیرہ ہر ایک نے اپنی دیکھ لینی ہے، میں کوالیفیکیشن نہیں بتاؤں گا، اور کیونکہ اس میں جو ہے نا ٹائم بڑا ویسٹ ہوگا۔ گریجویشن فرام ریکگنائز یونیورسٹی، اس میں مرد اور خواتین دونوں اہل ہیں، ٹھیک ہے، ضلعی کوٹے میں، اور اس میں ٹوٹل سب کچھ ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، BPS 17 ہے، سابقہ مشتہر شدہ 2 نئی اور 2 پرانی، اور ٹوٹل کل اسامیاں 6 ہیں، 4 نئی ہیں اور 2 سابقہ مشتہر شدہ ہیں، ٹوٹل 4 اسامیاں ہیں، ٹوٹل 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی گریجویشن فرام ریکگنائز یونیورسٹی ہے، اس کی تعلیمی قابلیت۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں سیکشن آفیسر BS 17 کے لیے ملازمین کوٹا سول سیکریٹریٹ میں، تعداد اسامی 1 ہے، اس میں مرد خواتین دونوں اہل ہیں، عمر سب میں میکسیمم عمر 1 تا 40 ہے، 21 تا 40 سال، ٹھیک ہے، یہ آپ نے چیز نوٹ کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں سول جج BS 17، تعداد اسامیاں 7 ہیں، اور یہ بھی تقریباً پورے اس جموں کشمیر سے اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائیں سیکرٹرسٹ ہیں BPS 18 کی، تعداد اسامیاں 2 ہیں، اور یہ بھی اوپن میرٹ ہے، مرد اور خواتین دونوں اس کے لیے ایلیجبل ہیں، MBBS کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ میں اور ڈگری آپ دیکھ لیجیے گا۔ ریڈیو تھراپی اسپیشلسٹ ہیں BPS 18 ہیں، تعداد ان کی ہے 1، اوپن میرٹ، مرد خواتین دونوں اہل ہیں، MBBS ود باقی کی اپنی ڈگری۔ اسپیشلسٹ ہیں ENT اسپیشلسٹ جو ناک کان گلے کے ہوتے ہیں، یہ 2 اسامیاں ہیں، مرد خواتین دونوں ایلیجبل ہیں۔ اور یہ جتنی بھی اسامیاں سب کی سب نا یہ کشمیر سے ہیں، مطلب باشندگان ریاست جموں و کشمیر درجہ اول، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی اپنی ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا پلیز۔ اچھا، ڈرماٹولوجسٹ BS 18 ہے، تعداد اسامیاں 1 ہے، مرد خواتین دونوں اہل ہیں، اس میں بھی MBBS مسٹ ہے۔ یورولوجسٹ ہے BS 18 ہے، تعداد اسامیاں 2 ہیں، MBBS مسٹ ہے، مرد خواتین دونوں اہل ہیں۔ میڈیکل سرجن BPS 18، تعداد اسامیاں 5، مرد خواتین دونوں اہل ہیں۔ تو یہ وہی شہریت ہے ان کی، ٹھیک ہے، آزاد جموں کشمیر والی۔
پیتھولوجسٹ ہے BPS 18 ہے، تعداد ثانی 1 ہے، مرد خواتین دونوں اہل ہیں۔ اور آئی اسپیشلسٹ ہیں BS 18 تعداد ثانی 1 دونوں اہل۔ ریڈیالوجسٹ BPS 18 تعداد ثانیہ 1 دونوں اہل۔ ان سب میں MBBS ہے، اور باقی اپنی جو مطلب جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کی آئی میں انہوں نے کچھ کیا ہونا چاہیے، اور جو باقی ہیں ریڈیالوجسٹ وغیرہ وہ ان کا اپنی اپنی فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ فزیشین میڈیکل اسپیشلسٹ BS 18 تعداد 4، مرد خواتین دونوں اہل ہیں۔ ایج ان کی بھی وہی ہے 18 سے 45، تو یا 21 سے 40 ہے یا 26 سے 45 ہے، دو ایجیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنی ایج دیکھ لینی ہے۔ اور یہ بھی باشندگان ریاست جموں کشمیر کے درجہ اول سے ہیں۔ گائنیکالوجسٹ ہیں BS 18 تعداد ثانیہ 9، اور اس میں مرد خواتین دونوں اہل ہیں۔ اینستھیسٹ پتہ نہیں کیا نام ہے یار، مجھے نہیں پتہ، BS 18 تعداد ثانیہ 12 ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ سرجن جنرل سرجن سرجیکل اسپیشلسٹ ہیں BS 18 تعداد ثانیہ 6، مرد خواتین دونوں اہل ہیں۔ سول میڈیکل افیسر BS 17 نئی تخلیق شدہ ثانیہ ہیں، تعداد ثانیہ 12 ہیں۔ ڈپٹی نرسنگ سپرنٹنڈنٹ BS 17 تعداد ثانیہ 1، اور اس کے بعد آ جائیں محکمہ سماجی بہبود، اور یہ تعداد ثانیہ 2 ہیں، نرسنگ ہے، BS 16 ہے اس کا لیول، اور یہ بھی مرد خواتین دونوں اہل ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں پلاننگ افیسر BS 17 کل تعداد ثانیہ 1، اوپن میرٹ ہے، ماس وائی باغ کے، اور بیچ میں بھی کوئی 2-4 ایسی ثانیہ ہیں جن میں ماس وائی فلاں فلاں کے ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ سینئر آڈیٹر BS 16 شعبہ اکاؤنٹس ہیں، تعداد ثانیہ 15 ہیں، یہ زیادہ ثانیہ، اس میں پاکستان سے بھی 3 بندے چاہیے۔ اچھا، سینئر آڈیٹر BS شعبہ جنرل آڈٹ تعداد ثانیہ 6، اس میں مرد خواتین دونوں اہل ہیں، 21 سے 40 سال ایج ہے، یہ آزاد جموں کشمیر والے درجہ اول لوگ ہیں۔ محکمہ صنعت و تجارت، اس میں بھی ریسرچ افیسر ان کو چاہیے، اور تعداد ثانیہ 1 ہے، مرد خواتین دونوں اہل ہیں، 21 سے 40 سال ایج ہے، یہ کشمیر کے ہی لوگ ان کو چاہیے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جائیں گی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اندر، میں اسی تیز سے پڑھ رہا ہوں تاکہ کم سے کم آپ کا ٹائم لگے۔ اپنے دوران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ www.ajkpsc.gov پر آن لائن اپلائی کریں۔ یہ سائٹ میں لکھ بھی دوں گا ساتھ اپنی ڈسکرپشن میں۔ آن لائن فارم پر کرنے کے لیے پہلے فیس چلان سب سے ضروری ہے، فیس جمع کرانی لازمی ہے۔ فوٹوگراف سکین کروانے اور وہ 30 KB سے کم ہونی چاہیے۔ آن لائن کا کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگا۔ فارم پر کرتے وقت جملہ کوائف درست پر کیے جائیں، معلومات کو فراہم کرتے ہوئے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، ان لوگوں نے آپ کا سب سے پہلے آپ ان کو جو ای میل دینا ہے وہ سارا درست دینا ہے۔ اپنا موبائل نمبر وہ ان کو مت دیجیے گا جو کنورٹ کسی دوسرے نیٹ ورک پر ہو، ان کو وہی اپنا موبائل نمبر دیں جو کسی دوسرے نمبر پر کنورٹ نہ ہو پلیز۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو رسید بینک چلان کی ہوگی، آپ نے اس کو سکین کر کے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کو 30 KB سے کم کی سکین کروانی ہے تاکہ اس کا کم سے کم ہو، تب وہ جا کے اپلوڈ ہوگی آپ کی اس پہ۔ اور ایک اور بات، اگر بندہ ظاہر ہے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز آپ نے اندراج کرتے کرتے غلط کر دی، تو اس میں ایک آڈٹ کا بھی آپشن موجود ہوگا، مگر وہ ایڈٹ کا آپشن آپ صرف ایک دفعہ یوز کر سکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ یہ ایڈٹ والا آپشن نہیں یوز کر سکتے۔ یہ آپ سمجھ لیں آپ کے پاس ایک لائف کارڈ ہوگا جو ایک ہی بار یوز ہو سکتا ہے۔ آن لائن تصویر فراہم کردہ معلومات حتمی تصور کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اصل بینک رسید اپنے پاس محفوظ رکھیں، جو امتحان کے بعد سپروائزر اسٹاف کو آپ نے دکھانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے PID اپنی جتنی بھی ڈگریز کی ہوں گی نا، معذوری کا سرٹیفکیٹ آگے پیچھے جو بھی ہے، پچھلی سرٹیفکیٹ، ریاست درجہ اول، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، مہمانہ اجازت نامہ، اگر آپ کسی ایسی فرم میں جاب کر رہے ہیں جہاں پہ آپ سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ میں ہیں اور آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے پراپر اپنا NOC بنوانے کے بعد اس میں اپلائی کرنا ہے۔ ہمیں انتظار سے مذکرہ و تصفیات طلب کرنے کا ہرگز مردانہ مراد نہ ہوگی کہ متعلقہ شارٹیسٹ روکے گئے۔ آپ نے جتنی بھی ان کو یہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن سرٹیفکیٹ ان کو بھیجنے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں، بلکہ سلیکشن آپ کی اپنی قابلیت پر ہونی ہے، اور اس کا باقاعدہ آپ سے انٹرویو وغیرہ بھی دیا جائے گا۔ اور آخری تاریخ کے بعد کسی رخصت ہو ایسے امیدوار کو صدقہ جو اچھا آپ نے اپنا جو بھی ہے اپنی وہ چیک اپ کرتے رہنا ہے سائٹ، یہ نہ ہو کہ آپ انہیں کے چکروں میں بیٹھے رہیں کہ ہمیں وہ کال لیٹر بھیجیں گے تو ہم نے جانا ہے۔ اور آپ نے جو امیدواران نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی اچھا جو 17 اسسٹنٹ کمشنر BS 17 اسامی کے لیے مبلغ 1007 سول جج مطلب BS 17 سے اوپر یا BS 17 تک جو بھی ہیں وہ
1005 रुपये، اور جو اس سے کم ہے دیگر اسامیوں والے 505 روپے فیس جمع کروائیں گے، پلس 10 روپے بینک کی فیس ہوگی جو ناقابل واپسی ہوگی۔ امیدواران کی نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی برانچ میں امتحانی فیس کی مد میں 12/11 ارنرز اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن یا ریاستی باشندہ جو کہ پاکستان میں مقیم ہے، ایم سی بی مسلم کمرشل بینک میں کوڈ ہے 0593 پبلک سروس کمیشن کے اکاؤنٹ نمبر، یہ نیچے اکاؤنٹ نمبر ہے 09751134671009932 پر آپ نے آن لائن فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا، تحت بضابطہ میرٹ کی سامنے ایک ضلع یونٹ سے ایک سے زائد میرٹ انتخاب نہیں کیجیے گا۔ مزے کی بات ہے، ہر ضلع سے وہ یونٹ کے لیے ایک ہی بندے کا انتخاب کریں گے، ایک ضلع سے وہ کب زیادہ بندے نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ کمیشن کے اختیار حاصل ہوگا کہ اختیار سامی کے خف کمیشن موازن کی جانب۔ اچھا، اس کی جو ان کی جو کمیٹی ہوگی، اس کمیٹی کو یہ بالکل اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آپ سے لازمی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا گھنٹے والا ٹیسٹ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو 15-20 منٹ کے کوئی کوسچن دے دیں ایم سی کیوز جو آپ نے کرنے ہوں گے، تو آپ ایم سی کیوز کر کے ہی اپنے آپ کو اسٹیک کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے اپنے ایم سی کیوز پہ زیادہ چانسز ایم سی کیوز والے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران سے متعلقہ مضمون کا ون پیپر تحریر ایم سی کیو ٹیسٹ دیا جائے گا۔ اس ٹیسٹ حاصل کردہ نمبرات تحت پالیسی مضمون کے لیے مبدل شمار کیے جائیں گے، جبکہ ایک سے زائد ڈگریوں کی کوالیفیکیشن کی صورت میں جنرل ایبلٹی کی بنیاد پر ایم سی کیو ٹیسٹ دیا جائے گا جو کہ میرٹ کا حصہ ہوگا۔ جنرل ایبلٹی ٹیسٹ کا مفصل سلیبس کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، انہوں نے جنرل ایبلٹی کا جو سلیبس ہے وہ آلریڈی دیا ہوا ہے، آپ اس کو ایک نظر پڑھ سکتے ہیں۔ اختیار خزاں میں درج ذیل ایسی اسامیاں جن کے لیے مساوی تعلیم قابلیت بھی مقرر ہے، ایسی ڈگریوں کے حامل عمران کو متعلقہ اتھارٹی ہائر ایجوکیشن ایچ ای سی کی جانب سے مطلوبہ ڈگری کے مساوی ہونے کا ثبوت تصدیقی لازماً علیحدہ سے فراہم کرنا ہوگا۔ مطلب جیسے اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے انٹر کیا ہوا ہے، دوسرے نے ڈی ای سیول وغیرہ یا ڈی الیکٹریکل کیا ہوا ہے، اب دونوں کی تو کوالیفیکیشن تو سیم ہے ڈگری کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایف ایس سی اور مطلب یہ